وہ کیسے کہ آؤ لفظ اللہ کے آداد پہ ذرا غور کرو. ماشاءاللہ. الف لام نام ہے. جاز بھائی آپ جانتے ہیں لفظ اللہ کے آداد نکالیں تو یہ بنتے ہیں 66. 66 اور اسی پہ آپ کی داد آ جانی چاہیے. 6 کو 6 میں جمع کریں تو بنتے ہیں 12. اللہ کے آداد ہیں 66. 6 اور 6 6 کو 6 میں جمع کریں تو بنتے ہیں 12. اب میں 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں. ذکر وحدت کی ہر ایک یاد میں 12 دیکھیں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اب بول پڑھیں گے تو سند لگ جائے گی, مہر لگ جائے گی, پھر ہر جگہ پڑھیں گے, ورنہ یہی بات ختم ہو جائے گی. ذکر وحدت کی ہر ایک یاد میں 12 دیکھے. دین اسلام کے اوراد میں 12 دیکھے. 13واں مان کے تو شرک خدا سے مت کر, میں نے اللہ کے آداد میں 12 12 دیکھے اور اتنا بول پڑے ہیں تو 4 مصرے اور اگلی نہر پڑھ دیتا ہوں. اس 12 کو بھی مختصر کریں. حاصل عدد بھائی جان ان کا نکالیں. مثلا 6 میں 6 جمع کریں تو 12. اب 12 بھی 2 اعداد ہیں, 1 2. 1 کو 2 میں جمع کریں تو کتنے ہوئے؟ 3. اب اس 3 پہ غور کیجئے گا. بحر عرفان مشیت بھی یہیں بہتا ہے. 2023 کی میری جو پہلی ربائی ہے وہ جناب کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. بحر عرفان مشیت بھی یہیں بہتا ہے. عقل انسان سے وحدت کا حشم کہتا ہے. اسم اللہ کے حاصل پہ ذرا غور تو کر, 3 ولیوں کی گواہی میں خدا رہتا ہے. اللہ اکبر. 3 ولیوں کی گواہی میں خدا رہتا ہے. اور جس بادشاہ کے نام نامی سے منسوب ہے آج کی مجلس, بات تو بڑی لمبی ہے لیکن بالکل مختصر 3-4 منٹ میں اسے ختم کر کے ایک بات پڑھ کے ایک فکرہ مسائل کا اور بات مکمل ہو جائے گی. ابراہیم بن بلتون یہ وزیر تھا معتمد عباسی کا. متوکل بھی لکھا ہوا ہے, معتمد بھی لکھا ہوا ہے. دونوں میں سے کسی کا بھی. متوکل کا زیادہ کتاب ثاقب والمناقب کا اردو ترجمہ القطرہ میں بھی آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا. ابراہیم بن بلتون یہ وزیر تھا متوکل کا. یہ کہتا ہے کہ اس کو کسی بادشاہ نے الخزائر نامی ملک سے 50 غلام تحفے میں دیے. کتنے؟ 50 غلام تحفے میں دیے. سال بھر ان کی ٹریننگ کی, تربیت کی. کیا کہ تم نے شاہی پروٹوکول بادشاہ کو کیسے دینا ہے. پورا سال انہیں تربیت دیتا گیا کہ جب تمہیں دربار میں بلایا جائے تو بادشاہ کی تعظیم و تکریم کیسے کرنی. سال بھر تربیت دینے کے بعد منصوبہ اس کا کیا تھا کہ ایک دن سرکار علی نقی علیہ السلام کو دربار میں بلایا جائے, اور جب بادشاہ دربار میں تشریف لے آئے تو پھر ان 50 غلاموں کو بلایا جائے. مولا کے سامنے یہ میری تعظیم و تکریم کریں گے تو معاذ اللہ میرا شان بلند ہو جائے گا اور شیعوں کے امام کا شان کم ہو جائے گا. اب یہی فکرہ داد والا ہے. اگر آپ بول پڑے تو جو خدا کا چنا ہوا ہوتا ہے اسے کون گھٹا سکتا ہے. بات بہت لمبی ہے شاہ جی لیکن میں مختصر کروں. القصہ مختصر. سرکار کو دربار میں دعوت دی گئی لیکن ایک جملہ خطابت کا جو عطا ہوا ہے تو وہ بھی میں عرض کر جاؤں. قاصد پہنچا بادشاہ کی خدمت میں, مولا آپ کو بلایا گیا ہے دربار میں. سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں میں تجھے بھی جانتا ہوں, تیرے بادشاہ کی چھپی ہوئی سازش کو بھی جانتا ہوں. جا اپنے بادشاہ سے کہہ دے کل اسی وقت محمد کا بیٹا محمد بن کے آئے گا. امام حسین علیہ السلام محمد کا بیٹا محمد بن کے آئے. سرکار دربار میں تشریف لائے.
جو ہی دربار کے تخت کے ساتھ مولا کو کرسی پیش کی گئی۔ یہ جملہ بھی مولا نے خاص عطا فرمایا ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے، جہاں سامنے آتا ہے ضرور پڑھتا ہوں۔ یہ کرسی دربار میں کسے پیش کی گئی اجاز بھائی؟ جو آیت الکرسی کا مالک، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں نا کتنی خوبصورت مجلس ہوگی۔ کرسی اسے پیش کی گئی جو آیت الکرسی کا مالک تھا۔ میرے امام کرسی پہ تشریف فرما ہوئے، بس متوکل نے آنکھوں میں اشارہ کیا ابراہیم بن بلدون کو جو اس کا وزیر تھا، بھائی لاؤ 50 غلاموں کو، وہ مولا کے سامنے میری تعظیم و تکریم مجھے پروٹوکول دیں تاکہ پتہ چلے کہ میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں، کتنی بڑی طاقت رکھتا ہوں، کتنی بڑی شان و شوکت رکھتا ہوں۔ بس جو ہی پردہ سرکا وہ 50 کے 50 غلام باہر آئے۔ اب یہ فکرہ ہے بولنے والا، بادشاہ کی طرف نہیں گئے، ادھر گئے جدھر انل عابد انل معبود بیٹھا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اور کتاب کے بھائی جان حسن بھائی جو لفظ ہیں وہ یہ ہے کہ خروا سجدن لعلی نقی علیہ السلام۔ 50 کے 50 نے سلام نہیں کیا، سجدے میں سر رکھا مولا علی نقی کے۔ اب یہ فکرہ چپ کر کے سر سے گزارنے والا نہیں تھا، یہ 50 نے درس دیا ہے۔ بولو تو میں فکرہ بدلنے جا رہا ہوں۔ یہ 50 نے درس دیا ہے پوری کائنات کو۔ زمانے والوں یاد رکھنا، سجدہ ہوتا ہی وہی ہے جو انہیں کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ جب 50 کے 50 نے میرے بادشاہ کو سجدہ کیا نا تو متوکل حیران پریشان، رنگ اڑ گیا ہے، یہ کیا ہوا؟ ان سے پوچھ، بھائی سارا سال تو میرا کھاتے رہے، میری غلامی میں رہے، سرکار کو کیسے پہچانتے ہو؟ جب سوال کیا گیا نا کہ میری غلامی میں رہتے رہے تو 50 میں سے ایک مرد کلندر آگے بڑھ کے کہتا زبان کو لگام دے، جو ان کا غلام ہو پھر وہ تیرا غلام نہیں ہوتا۔ امام جو ان کا غلام ہو پھر وہ تیرا غلام نہیں رہتا۔ یہ بتاؤ پورا سال تو تربیت ہم کرتے رہے ہمارے محل میں ہو، سرکار علی نقی کو کیسے پہچانتے ہو؟ عزت آل محمد کی قسم ہے، 50 کے اقتدا کرتے ہوئے اسی مرد کلندر نے پھر جواب دیا، تمہیں کیا پتا اس بادشاہ کی عزت کیا ہے، اس کی توقیر کیا ہے؟ تم سوال کرتے ہو ہم انہیں کیسے جانتے ہیں؟ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، یہ ہے فلک امامت کا 10واں کمر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ کم از کم 30-35 منٹ کی نظر ہے جو میں نے بالکل شارٹ کر دیا، اس سے زیادہ میں کر ہی نہیں سکتا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ آواز ہے کہ کہتا ہے یہ ہے فلک امامت کا 10واں کمر، یہی عصمت کی دھرتی کا سلطان ہے۔ آواز ہے کہ کہتے ہیں اس کے قبضے میں اوصاف قدرت سبھی، اس کا ہر کام مرضی یزدان ہے۔ اس کے قبضے میں اوصاف قدرت سبھی، اس کا ہر کام مرضی یزدان ہے۔ کہتے ہیں اس کی لفظ خطابت ہے توحید کی۔ اللہ، اس کی لفظ خطابت ہے توحید کی، اس کی لفظ خطابت ہے توحید کی، اس کی باتوں میں تفسیر قرآن ہے۔ آواز ہے کہ کہتے ہیں اس کی قربت ہے قرب خدا جان لے، اس کے دشمن پہ لعنت کا طوفان ہے۔ اللہ، اس کی قربت ہے قرب خدا جان لے، اس کے دشمن پہ لعنت کا طوفان ہے۔ آواز ہے کہ کہتا ہے باتیں چھوڑ، یہ بتا تو نے اس بادشاہ کو سجدہ کیوں کیا؟ سجدہ تو کرنا تھا متوکل کو، تو نے شیعوں کے امام کو سجدہ کیوں کیا؟ آواز دے کے کہتے ہیں اس کا راز بھی سننا چاہتے ہو تو پھر سن لو، جس کی سانسیں ولایت کی پہچان ہے۔ اللہ، جس کی سانسیں ولایت کی پہچان ہے اور لہجے میں وحدت کا اظہار ہو، اس کے سجدے میں کیوں نہ گرے ہم بھلا، جس کے جلوے میں اللہ کا دیدار ہو۔ جس کے جلوے میں اللہ کا دیدار ہو۔ پھر کیا ہوا؟ متوکل نے حکم دیا جلات کو گردنیں اڑا دو،
میں نے پہلے عرض کیا کہ باتیں لمبی ہیں، وہ پھر کبھی تفصیل عرض کر دیں گے، خاص خبریں، گردنیں اڑا. اب کیسا وہ منظر تھا ملک صاحب، شبیہ کی عزت کی قسم ہے میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے کہ وہ روح پرور ماحول میں کیسے بیان کروں. بھئی گردنوں پہ خنجر ہے، لبوں پہ مسکراہٹ ہے. ہائے ہائے ہائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے، لبوں پہ مسکراہٹ ہے. ابراہیم بن بلتون کہتا تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ بھئی ایک لمحہ رہ گیا تمہاری زندگی کا، ابھی خنجر چلیں گے، تمہاری گردنیں تن سے جدا ہو جائیں گی، لیکن تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ ہے. جبکہ فطرت کا تقاضا یہ ہے، تمہیں رونا چاہیے، چلانا چاہیے، منت کرنی چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، فریاد کرنی چاہیے، زندگی کی بھیک مانگنی چاہیے. الٹا تم ہنس رہے ہو. آواز دے کے کہتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے ہنسنے میں راز ہے. انہوں نے کہا کون سا راز؟ وہ مرد کلندر آواز دے کے کہتا ہے سن ان دلوں کو بھلا موت سے ڈر ہو گیا جن کی دھڑکن کا انداز ہو یا علی. اب یہ ممبر کے سارے بندے بیٹھے ہوئے انہیں پتہ ہے کہ سرکار علی نقی ذاکری کا مشکل ترین موضوع ہے، لیکن دینے والا دے تو پھر عطا ہو جاتا ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے آواز دے کے کہتا ہے ان دلوں کو بھلا موت سے ڈر ہو کیا جن کی دھڑکن کا انداز ہو یا علی. آواز دے کے کہتا ہے قتل کر کے بھی تو آزما لے ہمیں اپنی روحوں کی پرواز ہے یا علی. قتل کر کے بھی تو آزما لے ہمیں اپنی روحوں کی پرواز ہے یا علی. ملنگ آواز دے کے کہتا سارے لاشیں جلا، صرف قتل نہ کر، اگلا کام بھی کر. کیا؟ سارے لاشیں جلا، راکھ بھی دے اڑا. جنہیں علی سے محبت ہے عقیدہ بولے تو پھر میرے ساتھ بولنا. وہ کہتا ہے سارے لاشیں جلا، راکھ بھی دے اڑا، پھر بھی اپنا تو دم ساز ہے یا علی. آواز دے کے کہتا ہے جو ہوا لے کے جائے گی اس راکھ کو اس ہوا کی بھی آواز ہے یا علی. اس ہوا کی بھی آواز ہے یا علی. آواز دے کے کہتا ہے یہ بتاؤ تمہیں موت سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ خنجر چلنے والے ہیں، گردنیں کٹنے والی ہیں، تم مسلسل ہنسے جا رہے ہو، مسکرائے جا رہے ہو، آخر موت سے تمہیں ڈر کیوں نہیں لگتا؟ آواز دے کے کہتا ہے اس میں راز یہ ہے ہم ملنگوں کی طینت ہے خاک شفا. اچھا پھر وہی بات آ جاتی ہے نا کہ 5 فٹ میں ادھر ممبر پہ بھاگوں، 5 فٹ ادھر بھاگوں، سارے مجمع کا ایک دفعہ نام تلاوت کروں، پھر ہاتھ پہ ہاتھ ماروں، بالوں کو جھٹکا دوں اور ممبر کھڑکاؤں، پھر جناب بولیں گے. تو پھر ایسی ذات مجھے نہیں چاہیے. سیر سپاٹے والی ذاکری میں نے مولا سے مانگی نہیں ہے. جو لفظ کی قیمت کر سکتا ہے وہ بندہ مجھے دیکھے. ملنگ کہتا ہے ہم ملنگوں کی طینت ہے خاک شفا. سرکار صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ مومن کی تخلیق کے وقت اللہ نے خاک شفا کی چٹکی مومن کے وجود میں رکھی ہے. یہی وجہ ہے نام حسین آتا ہے، اندر سے خاک شفا تڑپتی ہے. ملک کہہ رہے ہم ملنگوں کی طینت ہے خاک شفا اور خلقت ولایت سے منسوب ہے. مر کے آئیں گے تربت میں 14 علی، اس لیے موت جینے سے محبوب ہے. بس نتیجہ دوں اور بات ختم ہو گئی. خنجر چل گئے، گردنیں تن سے جدا ہو گئی، خون بہنے لگا، دربار کا فرش خون سے رنگین ہو گیا. 50 لاشیں اٹھا کے ایک طرف رکھ دیے گئے. شام کا وقت ہوا تو ابراہیم بن بلتون سے متوکل کہتا ہے اپنے وزیر سے جا ذرا سرکار علی نقی کی بارگاہ میں جانا، پتہ کر شیعوں کے حالات کیا ہے. خبر تو لا کہ شیعوں کے حالات کیا ہیں. عزت آل محمد کی قسم ہے جو ہی کہ مولا کے دروازے پہ پہنچا، اندر سے مولا کے غلام نے دروازہ کھولا اور آواز دے کے کہا تو نے آنے میں دیر کر دی، میرا امام کب سے انتظار کر رہا ہے. اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بس یہ اندر آیا ابراہیم بن بلتون. مولا فرماتے ہیں اچھا یہ بتا وہ جو 50 غلام جو میرے سجدے میں گرے تھے، توجہ بات تم تک پہنچانے کے لیے، یہ جو 50 غلام میرے سجدے میں پڑے تھے ان کا کیا ہوا؟ سرکار آپ جانتے ہیں کہ ان کی گردنیں سر سے تن سے جدا کر دی گئی. اچھا ان کی گردنیں اڑا دی گئی، مار دیے گئے سارے کے سارے؟ جی مولا 50 کو قتل کر دیا گیا.
امام نے جب سنا نا 50 کو قتل کر دیے گئے، امام فرماتے ہیں اپنی بات چھوڑ، یہ سامنے جو پردہ ہے نا اسے ہٹا۔ ابراہیم بن بلدون کہتا ہے میں نے جو ہی پردے کو سرکایا تو دیکھا 50 کے 50 بیٹھے ہیں جنت کا طعام کھا رہے ہیں۔ اللہ 50 کے 50 بیٹھے ہیں اور جنت کا طعام کھا رہے ہیں۔ قدموں پہ بوسہ دے کے کہتا ہے مولا مرے تو میرے سامنے ہیں، خنجر تو میری آنکھوں کے سامنے چلے ہیں، گردنیں تو میری آنکھوں کے سامنے کٹی ہیں، پھر یہ زندہ کیسے ہیں؟ امام مسکرا کے فرماتے تم نے مار دیا، میں نے حجت کی تعظیم کے صلے میں زندگی عطا کر دی ہے۔ درود پڑھ لے مل کے جی۔ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ جو بندے رونے آئے ہیں ان کے لیے ایک فکرہ ہی کافی ہے۔ آج سامرا کی گلیوں میں بطور کے بال کھلے ہوئے ہیں۔ محمد کی بیٹی کے بہن ہیں سامرا کی گلیوں میں۔ اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ معرفت جو سمجھ کے رونے والے ہیں وہ سمجھے تو بات بڑی ہے، شب عاشور سے کم نہیں ہے یہ۔ عزاداران مظلوم کربلا 4 علی ہے نا 14 میں، 4 ایک علی مرتضیٰ، ایک علی زین العابدین، ایک علی رضا اور چوتھے میرے آج کے بادشاہ سرکار علی نقی۔ رونا نہ آئے تو ہائے ضرور کرنا۔ 4 علی ہیں، چاروں چھپ چھپ کے بڑا روتے رہے، امت سے علیحدہ بیٹھ بیٹھ کے روتے رہے۔ عظم اللہ حضور۔ کل رات بھائی سے بات ہو رہی تھی گاڑی میں، سرکار کے مقتل کو کس طرح بیان کیا جائے، تو بھائی مولا خیرات دیں تو پھر بڑے زاویے ہیں مولا کا مقتل پڑھنے کے لیے۔ 4 علی ہیں، چاروں اتنا روئے کہ جن کے گریے کی حد ہی کوئی نہیں۔ پہلا علی جب منبر پہ بیٹھتا تھا تو اپنے ہاتھوں کو دیکھتا تھا اور ہاتھوں پہ نظر پڑتی تو علی بادشاہ رو پڑتے۔ مولا کے صحابی آواز دے کے کہتے مولا خطبہ دیتے دیتے تقریر رو کے اچانک ہاتھوں کو دیکھ کے کیوں روتے ہو؟ میرے امام رو کے فرماتے کیا بتاؤں، ہاتھ بھی ید اللہ ہے، بطول کو تباہ۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ پہلا علی گھر میں روتا رہا، اگر آواز بلند کرو تو میں اگر جملہ بدلنا چاہ رہا ہوں۔ پہلا علی رونے والوں گھر میں روتا رہا، دوسرا علی کبھی بازار میں رویا، کبھی کوفہ کے دربار میں رویا، کبھی شام کی گلیوں میں رویا، کبھی پھپھی کا لاشا اٹھا کے رویا، کبھی بہن معصومہ کا جنازہ اٹھا کے رویا۔ میں نے فکرہ کہا ہے جناب حیران ہو گئے ہیں، میں ابھی زیارات سے واپس آیا ہوں، 40 دن مجھے آئے ہوئے واپس نہیں ہوئے۔ مسجد کوفہ مولا آپ کو لے جائے، مسجد کوفہ باب صوبان کے سامنے بھائی جان ایک مزار ہے، سرکار امیر کی سگی بیٹی ہے، جناب عباس کی سگی ہمشیرہ ہے، یہ جو لاہور کی ملکہ ہے ان کی سگی بہن ہے سیدہ خدیجہ بنت علی علیہ السلام۔ آپ کربلا کے زوار ہو گواہی دینا، یہ بی بی پتہ اس کی قبر یہاں کیوں بنی ہے؟ بالکل اس ہاتھ پہ بندہ کھڑا ہو نا بازار میں، اس ہاتھ پہ سرکار علی کا گھر اور بالکل اس ہاتھ پہ اس شہزادی کا روضہ۔ خدا کی قسم جب میں نے علماء سے پوچھا، وہاں مولا کے خداموں سے پوچھا کہ یہ بی بی کا روضہ یہاں کیوں بنا ہوا ہے، قبر کیوں بنی ہوئی ہے، تو انہوں نے رو کے کہا جب سجاد پھپھیوں کو لے کے بازار کوفہ میں داخل ہوا تھا نا تو پہلی بارش جب پتھروں کی برسی تھی تو خدیجہ بنت علی کے سر پہ کوئی اتنے پتھر برسے، شہزادی روتے روتے زمین پہ بیٹھی اور سجاد نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے امام کی آواز چچا
عباس بتا نہ سجاد کیا کرے، پھپھی بازار میں مر گئی علم اللہ حجورکم تقبل اللہ حجورکم، رو پڑے ہو، پہلا علی گھر میں روتا رہا، دوسرا بازار میں روتا رہا، تیسرا ہے علی رضا جو زندہ تھا اور بہنیں کھڑے ہو کے ماتم کرتی رہی۔ عزاداران مظلوم کربلا، جس علی کا جنازہ آج اٹھانے آئے ہو نا، ماتم کرنے آئے ہو تو فکرہ ایک ہی کافی ہے۔ بھائی جان 27 جمادی الثانی کو میرے مولا کو زہر ملی ہے، آج 3 رجب کی رات گزر گئی ہے، 6 راتیں نہ علی نگی سو سکا نہ بطول کے بین رک سکے۔ عزاداران مظلوم کربلا 6 راتیں بستر بیماری پہ میرا امام تڑپتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ماتم قبول فرمائے، اور زہر سنو گے جو میرے امام کو دی گئی ہے۔ رونے والوں، میرے معصوم کا اپنا فرمان ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، یہ جملہ ماتم کا ہے، ہائے ضرور کر دینا، ہم 14 میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسے یا زہر سے شہید نہ کیا گیا ہو یا تلوار سے شہید نہ کیا گیا ہو۔ میرا کہہ دینا اور تیرا سن لینا بڑا آسان تھا، تم نے سوچا نہیں۔ امام نے فرمایا ہم 14 میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، یعنی بطول کو بھی یا زہر سے شہید کیا گیا یا تلوار سے شہید کیا گیا ہے۔ میں نے بھائی آغا وحید خراسانی کی کتاب، وہاں معصومہ قم صلوات اللہ علیہ کے حرم کے باہر سٹال لگا ہوا تھا، وہاں معصومہ قم کے حرم کے باہر آغا وحید خراسانی کی کتاب اٹھا کے اس میں سے مجھے ایک قمی اسٹوڈنٹ نے روایت دکھائی کہ بی بی کے پہلو میں ایک اتنا بڑا زخم تھا جو قنفذ کی تلوار سے آیا تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا کو اتنا مارا گیا ہے، حسین کی ماں کو اللہ تعالیٰ ماتم قبول فرمائے۔ اور سید و غیر سے کوئی 14 کے گھر میں ایسا نہیں جسے یا تلوار سے نہ مارا گیا ہو یا زہر سے نہ مارا گیا ہو۔ اور سید و غیر سید و، اب جو زہر میرے علی نقی مولا کو دی گئی ہے نا، رونے آئے ہو تو جملہ میرا آخری ہے، میری طرف دیکھنا، رونے والا زہر کا ملنا تھا۔ کتاب کے لفظ یہ ہے، آنکھوں سے خون بنا، مولا کی ہتھیلیوں سے خون نکل پڑا، مولا جہاں سے پیر اٹھاتے تھے زمین کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا لے آئیے گا شادی جنازہ اسی جملے پہ۔ رونے والوں، جب جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آنے لگے نا تو میرے امام کی ایک آواز آتی تھی، کاش میری بھی کوئی زینب جیسی بہن ہوتی جو میرے جگر کے ٹکڑے ویسے اٹھاتی جیسے علی کی بیٹی نے حسن کے جگر کے ٹکڑے اٹھائے تھے۔ ماتم علی کی
تو ٹر گیا ہے خوشیاں دنی ٹر گئے ہیں خوشیاں کیتے خوشیاں کیتے ہن زہرا سکھ دی پئی ہے زہرا کیویں گزر دی پئی ہے یا حسین 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 قاتلاں اتنا ماریا ہے رخسار کو ہاتھ نہیں لا سکدے تن قاتلاں اتنا ماریا ہے رخسار کو ہاتھ نہیں لا سکدے تن قاتلاں اتنا ماریا ہے رخسار کو ہاتھ نہیں لا سکدے تن قاتلاں اتنا ماریا ہے رخسار کو ہاتھ نہیں لا سکدے تن قاتلاں اتنا ماریا ہے رخسار کو ہاتھ نہیں لا سکدے تن قاتلاں اتنا ماریا ہے رخسار کو ہاتھ نہیں لا سکدے تن قاتلاں اتنا ماریا ہے رخسار کو ہاتھ نہیں لا سکدے تن قاتلاں اتنا ماریا ہے رخسار کو ہاتھ نہیں لا سکدے او بابا گردن دیکھ سکے نہ دے بابا گردن دیکھ سکے نہ دے نہ رسیاں وچ ساچا سکدے تن قاتلاں اتنا ماریا ہے رخسار کو ہاتھ نہیں لا سکدے تن قاتلاں اتنا ماریا ہے رخسار کو ہاتھ نہیں لا سکدے او بابا گردن دیکھ سکے نہ دے بابا گردن دیکھ سکے نہ دے نہ رسیاں وچ ساچا سکدے تن قاتلاں اتنا ماریا ہے رخسار کو ہاتھ نہیں لا سکدے تن قاتلاں اتنا ماریا ہے رخسار کو ہاتھ نہیں لا سکدے او تن سر کو دیکھ کے روواں کاش مرے چاٹ مرے دائے تن سر کو دیکھ کے روواں کاش مرے چاٹ مرے دائے بابا کیڑے کیڑے درد ڈساں بابا کیڑے کیڑے درد ڈساں نہیں گل تو فون دعا سکدے تن قاتلاں اتنا ماریا ہے رخسار کو ہاتھ نہیں لا سکدے تن قاتلاں اتنا ماریا ہے رخسار کو ہاتھ نہیں لا سکدے تن قاتلاں اتنا ماریا ہے رخسار کو ہاتھ نہیں لا سکدے او تن سر کو دیکھ کے روواں تاش مار چاٹ مرے دائے تن سر کو دیکھ کے روواں تاش مار چاٹ مرے دائے بابا کہڑے کہڑے درد ڈساں بابا کہڑے کہڑے درد ڈساں نہیں گل تو فون دعا سکدے تن قاتلاں اتنا ماریا ہے رخسار کو ہاتھ نہیں لا سکدے تن قاتلاں اتنا ماریا ہے رخسار کو ہاتھ نہیں لا سکدے او جے کو خبر پوندی تڑدی ہاں چھک زلفاں ظلم کریندا ہے جے کو خبر پوندی تڑدی ہاں چھک زلفاں ظلم کریندا ہے بابا شام دے ظالم لوکاں تو بابا شام دے ظالم لوکاں تو نہیں اپنے وال چھڑا سکدے تن قاتلاں اتنا ماریا ہے رخسار کو ہاتھ نہیں لا سکدے تن قاتلاں اتنا ماریا
نہ ماریا ہے رخسار کو ہاتھ نہیں لا سکدے تڑکا دلائت نہ ماریا ہے رخسار کو ہاتھ نہیں لا سکدے تڑکا دلائت نہ ماریا ہے رخسار کو ہاتھ نہیں لا سکدے چاچے عباس نے قاتل میں کوٹھا دے نال بجایا ہے چاچے عباس نے قاتل میں کوٹھا دے نال بجایا ہے پھٹ پیر گئے علی عابد کو پھٹ پیر گئے علی عابد کو نہیں بابا پیر دکھا سکدے تڑکا دلائت نہ ماریا ہے رخسار کو ہاتھ نہیں لا سکدے تڑکا دلائت نہ ماریا ہے رخسار کو ہاتھ نہیں لا سکدے او میں کو سمجھ کے کم سندارا پے بدلے کھڑے دل بدک والے میں کو سمجھ کے کم سندارا پے بدلے کھڑے دل بدک والے او سب یاد رہے کو رج مارو سب یاد رہے کو رج مارو نہیں غازی کو سنوا سکدے تڑکا دلائت نہ ماریا ہے رخسار کو ہاتھ نہیں لا سکدے تڑکا دلائت نہ ماریا ہے رخسار کو ہاتھ نہیں لا سکدے زخمی مسافر کت رہ گیا ہے 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 جیوے شال تھا ہے ایوے لہمنا نہیں جیوے شال تھا ہے اجازین تے ہائی تیرا بڑائی شان اجازین تے ہائی تیرا بڑائی شان لہمن تو پہلا جھولی بڑائی ماں لہمن تو پہلا جھولی بڑائی ماں بل بل ہے چیدہ باس لانا بل بل ہے چیدہ عباس کن گئے مڈیاس کن گئے عباس کن گئے مڈیاس کن گئے دریا دے پاسے دے دریا ہے زخمی مسافر کتے لہ گیا ہے زخمی مسافر کتے لہ گیا ہے زخمی مسافر کتے لہ گیا ہے اجازین تے ہائی تیرا بڑائی شان اجازین تے ہائی تیرا بڑائی شان لہمن تو پہلے جھولی بڑائی ماں لہمن تو پہلے جھولی بڑائی ماں بل بل چیدہ عباس دانا بل بل چیدہ عباس دانا عباس کن گئے مڈیاس کن گئے عباس کن گئے مڈیاس کن گئے دریا دے پاسے دے دریا ہے زخمی مسافر کت لہ گیا ہے زخمی مسافر کت لہ گیا ہے زخمی مسافر کت لہ گیا ہے تیرا چھڑائی شاہ کولو زینے تیرا چھڑائی شاہ کولو زینے ابرو کٹے ہوئے زخمی جبینے ابرو کٹے ہوئے زخمی جبینے زخمی بھی بہو ہے تپتی زمینے زخمی بھی بہو ہے تپتی زمینے پیاسا گلا ہے دریا بنا دے پیاسا گلا ہے دریا بنا دے غربت دی ڈیدا بیٹھا صدا ہے زخمی مسافر کت لہ گیا ہے زخمی مسافر کت لہ گیا ہے زخمی مسافر کت لہ گیا ہے
زخمی مسافر کتے لے گیا ہے جڑا دین تو شاخا کاتے آیا جڑا دین تو شاخا کاتے آیا پتھراں نے چومیا گل تیرا لایا پتھراں نے چومیا گل تیرا لایا ایویں حال شہدا امت بنایا ایویں حال شہدا امت بنایا نہ بے ہے سنگدا نہ اٹھ ہے سنگدا نہ بے ہے سنگدا نہ اٹھ ہے سنگدا جا جا تے بے کس جھڑدا وندا ہے زخمی مسافر کتے لے گیا 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 ہے ول کے سجنا کو ہے سڑے دا ول سجنا کو ہے سڑے دا ہر کوئی مارے دے کوئی نہیں رکے دا ہر کوئی مارے دے کوئی نہیں رکے دا کوئی ریت زخما دے سٹے دا کوئی ریت زخما دے سٹے دا کوئی ہک دے آؤ میں کو بچاؤ کوئی ہک دے آؤ میں کو بچاؤ کلا مسافر ہن رہ گیا ہے زخمی مسافر کتے لے گیا ہے زخمی مسافر کتے لے گیا ہے زخمی مسافر کتے لے گیا ہے شہادی نظر ہے خیمہ دے در تے شہادی نظر ہے خیمہ دے در تے بھیڑی دی دے ہائے کنجر تے بھیڑی دی دے ہائے کنجر تے قاتل بھی آ گئے ویرن دے سر تے قاتل بھی آ گئے ویرن دے سر تے انہوں ضربہ چلیاں انہوں بینی جڑیاں انہوں ضربہ چلیاں انہوں بینی جڑیاں قاتل ڈکھے سر زلفاں جو چاہے زخمی مسافر کتے لے گیا ہے زخمی مسافر کتے لے گیا ہے حسنین آیاں جڑا بینی مقتل حسنین آیاں جڑا بینی مقتل میت بھیرا دی رامن لگے گل میت بھیرا دی رامن لگے گل کیا تو حسین آکھن ہے ولول کیا تو حسین آکھن ہے ولول ہاں میں حسین زہرا دا چینا ہاں میں حسین زہرا دا چینا ہکڑی چ جیندا سب کچھ لٹا ہے زخمی مسافر کتے لے گیا ہے زخمی مسافر کتے لے گیا ہے زخمی مسافر کتے